السلام علیکم، स्वागत ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں۔ انسان کے قریب رہنے والے فرشتے اس کی پیدائش ہی سے اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کی پیدائش شروع ہوتے ہی اللہ رحم مادر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ جو کہتا ہے یا رب اب یہ نطفہ ہے، یا رب اب یہ علقہ ہے، یا رب اب یہ مضغہ ہو چکا ہے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے ماں کے پیٹ میں انسان کی خلقت پوری ہو جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے یا رب کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، یا رب یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یا رب اس کی عمر کتنی ہے، اور یا رب اس کے مقدر میں روزی کتنی ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ اس انسان کی روزی، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا نیک یا بد ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ فرشتہ فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو ایک دوسرا فرشتہ آ کر اس نومولود یعنی اس بچے کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ اس بچے کو سمجھ بوجھ آ جائے۔ پھر وہ فرشتہ بھی چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ انسان کا نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ پھر موت کے وقت وہ 2 فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اور ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ بھی روح لے کر چلا جاتا ہے اور قبر میں سوال اور جواب کرنے والے فرشتے آ جاتے ہیں جنہیں ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ لہٰذا انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت کے بعد تک کچھ فرشتے اس کے ہر وقت قریب رہتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کے متعلق ہم کیا جانتے ہیں؟ سورہ انفطار یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ یہ آیات کرامن کاتبین کے بارے میں ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے قریب موجود فرشتوں میں سے 2 فرشتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو ہمارے تمام نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، لیکن انہیں کرامن یعنی باعزت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان فرشتوں کو بہترین اخلاق عطا فرمائے ہیں، یہ کبھی اعمال کے وقت انسان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور ابن حاتم میں روایت ہے کہ کرامن کاتبین نامی یہ 2 فرشتے 2 حالاتوں میں انسان سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ پہلی حالت کہ جب وہ حالت جنابت میں ہو یا پھر جب وہ غسل کر رہا ہو۔ انہی کرامن کاتبین فرشتوں کا ذکر سورہ یونس میں بھی ہے۔ ہمارے قریب رہنے والے فرشتوں کی ایک اور قسم سورہ رعد میں ہے، موکبات۔ سورہ رعد کی آیت ہے کہ اس کے لیے اس کے آگے اور پیچھے موکبات مقرر ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ موکبات انسان کے آگے اور پیچھے اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہونے والے فرشتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 فرشتوں کا ذکر کیا تھا، جن میں سے ایک ایسا بھی تھا جو حلق کی حفاظت کرتا ہے، 2 فرشتے جو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی شخص کسی کو چاہ کر بھی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے اس پر فرشتے اس کی پروٹیکشن کرتے ہیں۔ اور یہ فرشتے صرف 2 حالتوں میں سے اس کے پاس سے ہٹتے ہیں، ایک تب کہ جب تقدیر میں لکھا پیش آ جائے یا پھر جب موت کا وقت آ جائے۔ اور انہی نگہبان پروٹیکٹیو فرشتوں کا ذکر سورہ طارق میں بھی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ جس پر کوئی نگہبان فرشتہ نہ ہو، لیکن اللہ خاص بندوں کے لیے حفاظت بھی خاص ہو جاتی ہے۔
مثلاً سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے موقع پر دیکھا کہ دو لوگ سفید کپڑے میں ملبوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لیے بڑی سختی کے ساتھ کافروں سے لڑ رہے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو نہ ہی اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بعد دیکھا۔ سورہ سجدہ میں ہم پر مقرر ایک اور فرشتے کا ذکر ہے۔ کہہ دیں تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ موت کے فرشتے کو قرآن پاک میں صرف ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہی کہہ کر بلایا گیا ہے، اور ابن حاتم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ملک الموت زمین کے تمام بحری اور بری علاقوں سے پوری طرح واقف ہیں، جو اس میں رہنے والوں کے بارے میں روزانہ 5 مرتبہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کی موت کا وقت آ چکا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہ چاہ کر بھی کسی کی روح کو قبض نہیں کر سکتے۔ اسلامک لٹریچر میں موت کے فرشتے کو عموماً حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں یہ نام بھی شامل ہے۔ جہاں گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں محل میں یعنی چیپٹر میں وہ عزرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روح نکالتا ہے، لیکن ملک الموت یعنی موت کے فرشتے کے علاوہ سورہ نازعات میں ان کے زیر حکم یعنی ملک الموت کے زیر حکم مزید 2 فرشتے کے متعلق موجود ہے۔ سورہ نازعات کی پہلی 5 آیات پڑھیے، آپ کو 5 نام نظر آئیں گے: نازعات، ناشطات، صاحبات، سابقات اور مدبرات۔ ان میں سے نازعات وہ فرشتے ہیں کہ جو موت کے وقت ڈوب کر بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں، اور ناشطات وہ فرشتے ہیں کہ جو بہت نرمی اور آہستگی سے جان نکالتے ہیں۔ پھر موت کے بعد قبر کے فرشتوں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ ان فرشتوں کے حوالے سے بخاری میں بھی یہ آتا ہے کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ایسی ہوگی کہ جیسے کانِ دجال کے سامنے یا پھر اس کے قریب قریب۔ آگے میں آپ کو ان سے بڑے فرشتوں سے متعلق باتیں بھی بتاؤں گا اور کچھ دلچسپ باتیں بھی۔ جب تک کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریے اور لائک کریے۔ تھینک یو فار ایوری ون۔